شامی صاحب، یہ کیا کنفیوژن ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کیوں اس کی نوبت آئی کہ جی یہ ایک لیجیٹیمیٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ اتنی بڑی بڑی طاقتیں سب کچھ ہونے کے باوجود یہ آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے لبنان کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اسے بون آف کنٹینشن بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے اور ایک پیچیدہ صورتحال سے آپ دوچار ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جنگ جو ہے کتنا عرصہ جاری رہی اور اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے. یعنی آپ کے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا. کتنے فوجی جنرلز اور پاسداران انقلاب کے رہنما جو ہیں اور نشانہ بنے ہیں. یعنی ایک ایران پہ کتنے حملے ہوئے ہیں اور کس طرح ایک تباہی جو ہے وہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہزاروں جو ہیں وہ ہٹس ہوئی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں بھی بہت ڈرون اور میزائل جو ہیں انہوں نے کارروائی کی ہے. تو ایک پیچیدہ صورتحال ہے. جب اس میں جنگ بندی ہوگی یا اس کا ایک پروویژنل جنگ بندی ہوگی تو پھر اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں یا پھیلائی جا سکتی ہیں جس سے معاملات میں الجھاؤ پیدا ہو. اب دیکھیے، یہ خبر ابھی چل پڑی کہ جو جے ڈی وینس ہیں وہ نہیں آ رہے پاکستان، اور ایک بڑے موقر جو ہے خبر ساں ادارے نے یہ خبر دے دی غیر ملکی. جی ہاں، اب اس پہ بحث شروع ہو گئی، حالانکہ اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل. اور شامی صاحب، کیونکہ آپ نے اب ذکر کر دیا ہے تو جو کیرولائن لیوٹ ہیں وائٹ ہاؤس ترجمان، انہی کے منہ سے جن لوگوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا، سنا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ بھائی وہ آ رہے ہیں. دیکھیے کیرولائن لیوٹ نے کیا کہا تھا. تو شامی صاحب، یہ جے ڈی وینس صاحب ظاہر کنفرم کر دیے کہ وہ آ رہے ہیں، اب راستے میں ہیں. پھر جیرڈ کشنر ہیں جو کہ امریکی صدر کے داماد ہیں، اسٹیو وٹکاف ہیں جو کہ خصوصی ایلچی ہیں برائے مشرق وسطیٰ. میں چاہ رہا ہوں شامی صاحب ذرا کوئکلی ہم ذرا یہ جو شخصیات ہیں، کیونکہ میں پھر آپ سے ظاہر یہ جاننا چاہوں گا کہ شخصیات کے ہونے سے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے مذاکرات پہ، ان کے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. کوئکلی صرف یہ کہ جو جے ڈی وینس ہیں اپنے ناظرین کے لیے، یہ اوہایو ریاست ہے، وہاں پر 84 میں پیدا ہوئے. 2022 میں جے ڈی وینس نے ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو کر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. اور اہم بات یہ ہے کہ جو وینس ہیں وہ ٹرمپ کے سخت مخالف ہوا کرتے تھے. جی ہاں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ہوا کرتے تھے، لیکن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں جو وینس ہیں وہ نیور ٹرمپ، یعنی ٹرمپ کبھی نہیں نامی مہم میں پیش تھے. بڑی دلچسپ بات ہے. پھر 2022 میں انہوں نے سینٹ انتخاب میں حصہ لیا تو انہوں نے ٹرمپ سے معافی مانگی اور اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کی. ایسا کرنے کے بعد صدر ٹرمپ کی ان کو حمایت حاصل ہو گئی. اور وہ جو ایک نعرہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی میک امریکہ گریٹ اگین، ناگا، اس مہم میں جے ڈی وینس نے اہم کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں. جے ڈی وینس نے اپنا سیاسی کریئر جو ہے وہ فوجی مہم جوئی کی مخالفت کرتے ہوئے بنایا تھا. جیرڈ کشنر جو ہیں وہ ظاہر ہے امریکی صدر کے داماد ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلقوں میں اپنے بااثر کردار کے لیے یہ بہت مشہور ہیں. ایک ریئل اسٹیٹ گھرانے میں پلے بڑے. 2009 میں صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سے ان کی شادی ہوئی اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے والد کی سزا کے بعد 25 سال کی عمر میں کشنر نے کمپنیز سنبھال لیں. ہائی پروفائل پراپرٹی ڈیلز کے ذریعے اپنے کاروبار کو بڑھایا اور 2006 میں نیو یارک آبزرور کو خرید لیا جو اب دا آبزرور کہلاتا ہے. جیرڈ کشنر ٹرمپ کی 2016 کی مہم کے دوران ایک مرکزی کردار کے طور پر سامنے آیا. انہوں نے بھرپور انداز میں ٹرمپ کی جو انتخابی مہم ہے وہ چلائی اور مشرق وسطیٰ کے معاملات پر کئی برس سے متحرک ہیں اور ابراہیمی معاہدے میں بھی وہ پیش تھے. میامی میں ایک نجی ایکویٹی فرم بھی قائم کی جس سے مشرق وسطیٰ میں بڑے سرمایہ کاروں کی حمایت حاصل ہے. کاروبار اور جغرافیائی سیاست میں اہم کردار کی وجہ سے ان کے اثر رسوخ میں اضافہ ہوا ہے. تیسری جو شخصیت ہیں وہ بھی پھر میں شامی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اسٹیو وٹکاف. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے پہلے جنیوا میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اور جو عمانی وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان مذاکرات میں یہ شامل تھے، شریک تھے، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اور 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا. اب ان کا اسٹیو وٹکاف کا جو شمار ہے وہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے اور انہیں صدر ٹرمپ کا گولف پارٹنر بھی کہا جاتا ہے، یعنی گولف ایک ساتھ کھیلتے ہیں. نیو یارک میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے بھی وابستہ رہے اور یہیں پر ان کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا جو کہ پھر بعد میں دوستی میں بدل گیا. وٹکاف کے حامی انہیں سیدھی بات کرنے والا
مذاکرات کار قرار دیتے ہیں جو پیچیدہ اور انتہائی مشکل معاملات میں سے کوئی راستہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شامی صاحب سر، اب یہ پرسنالٹی ٹریٹس، ٹھیک ہے، یہ کتنے اہم ہوتے ہیں؟ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا بھی میں نے ایک حوالہ دیا، اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے سچویشن روم میں جے ڈی وینس مخالف تھے، لیکن ظاہر ہے نائب صدر ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا آخر میں کہ ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب آپ جو کریں گے میں اس پر آپ کی حمایت کروں گا. دیکھیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ جنگ کے مخالف تھے، یا یہ کہیے کہ اس کے پرجوش حامیوں میں نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو بھی نیتن یاہو جب آئے ہیں یہاں اور جس میں فیصلہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے اپنی رائے جو ہے مختلف انداز میں ظاہر کی تھی. اور ان کا جو دیکھیے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد وہ اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں امریکہ کے، بے شک، کیونکہ نائب صدر ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب وہ کسی ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ انتہائی اعلیٰ جو ڈیلیگیشن ہے جو امریکہ کی طرف سے یعنی وہ آ سکتا تھا مذاکرات میں. تو ایک بہت ہی سنجیدہ طریقے سے وہ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور یہ آج تک مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے اور ایران کے ساتھ، اور لیکن ان کی اپنی ان کو ایک مثبت انداز سے دیکھا جاتا ہے اور اپنی ان کی کریڈیبلٹی ہے جنگ کے حوالے سے. تو اب یہ دوسرے جو صاحبان ہیں وٹکوف اور کشنر، وہ تو شریک رہے ہیں پہلے، لیکن انہوں نے جو عمان کے اس میں شریک تھا اور جو ایک معاملہ طے کیا تھا بدقسمتی سے اس کو آنر نہیں کیا جا سکا. لیکن بہرحال ایک امریکہ اس کا مطلب ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک ہے. اور دیکھیے اس وقت جو مذاکراتی عمل ہے وہ ہماری جو وزارت اطلاعات کے ذرائع ہیں، وزارت خارجہ کے ذرائع ہیں، جو ہمارے عسکری ذرائع ہیں، وہ بار بار ہماری توجہ اس طرح مبذول کرا رہے ہیں کہ قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے. سوشل میڈیا یا غیر ملکی جو خبرساں ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے جو شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں اور جو ایک بے بنیاد یا بے پر کی باتیں اڑائی جاتی ہیں، بعض اوقات پاکستان سے متعلق بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا، یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ان سے گریز کیا جائے. پاکستان جو ہے دیکھیے اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے، کیونکہ ہم میزبان ملک ہیں اور اکثر ممالک ایسے ہیں خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں اور خود ایران بھی جو ہے، تو اس میں یعنی دیکھیے وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے ہاں میڈیا میں یا مین سٹریم میڈیا میں کوئی سٹوری چلتی ہے تو ایک اس کی ایک خاص قسم کی ایک سمجھیے کہ وہ تصدیق یافتہ خبر سمجھی جاتی ہے. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ذرائع ہیں وزارت اطلاعات کے خارجہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فریقین کو ایک دوسرے کے مقابل بٹھا دیا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے.